نیک آدمی، پرہیزگار آدمی، اچھا انسان، اگر اس کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے تو وہ قرآن کی یہ آیت ہے، جسے دیکھ کر اور جن صفات اور جن عقائد اور جن اخلاق کے ساتھ ایک شریف آدمی اور ایک نیک آدمی اور ایک پرہیزگار آدمی واقعی نیک بنتا ہے، وہ یہ صفات، یہ وہ عقیدہ ہے اور یہ وہ اخلاق ہیں کہ جس کی زندگی میں یہ ہے تو وہ نیک آدمی۔ وہاں یہ الجھاؤ موجود تھا، بحث موجود تھی کہ قبلہ بیت المقدس، قبلہ بیت اللہ، پہلے بیت المقدس تھا، پھر بیت اللہ، پھر بیت اللہ پہلے تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اصل انسان کی کرافت اور اصل انسان کا کمال اور اصل انسان کا نیک ہونا وہ تو ان چیزوں سے ہے کہ ایمان، اعمال، اخلاق، یہ چیزیں کے لیے شرافت کا معیار، واقعی شخص پرہیزگار ہے، واقعی شخص نیک ہے، تو اس کا صحیح معیار اور اس کی صحیح تصویر اگر کسی آئینے میں اسے دیکھا جا سکتا ہے تو قرآن کی ہوئی آیت ہے، اس لیے اس کو ایک جامع آیت قرآن کی قرار دیا ہے، جو عقیدے پر بھی مشتمل ہیں، عبادات پر بھی مشتمل ہیں، معاملات اور معاشرت اخلاق پر بھی مشتمل، اور پھر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے اولئک الذین صدقوا، یہ ہے سچے لوگ، اپنے عقائد کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، یہ سچے لوگ، اور یہ ہیں اولئک هم المتقون، یہ ہیں پرہیزگار۔ جو متقی ہوتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ پرہیزگار بھی ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے وہ پرہیزگار بھی ہوتا ہے، اور جو پرہیزگار ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ اچھائی کا معیار یہ ہے، اب تو ہر شخص نے اپنے اپنے پیمانے بنا لیے، اور دینداری کا بھی اپنا ایک سانچہ ہے، اور اس سانچے کو سامنے رکھ کر کوئی اس میں اترے، ہاں یہ بڑا دیندار ہے، یہ بڑا دیندار ہے، یہ بڑا نیک آدمی۔ تو نیکی کا معیار یہ ہے کہ اس میں حقوق اللہ بھی ہوں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں، اس میں ایمان بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، مخلوق سے تعلق۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اصل کمال اور اصل نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لے کے آنا، آخرت پر ایمان لے کے آنا، جسے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ ایمانیات تے ایمان رکھنا اصل کمال یہ ہے۔ اور یہ سب سے پہلے اس لیے ذکر فرمایا کہ ایمان کے بغیر نہ عبادت مقبول ہے، نہ اخلاق مقبول ہیں، نہ اس کی دیگر اعمال اور نیکیاں مقبول ہیں، اصل بنیاد ایمان ہے۔ جیسے زیرو، ایک لگائے بغیر زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہاں ایک لگانے کے بعد پھر ایک زیرو لگائے تو 10، دو لگائے تو 100، تین لگائے تو 1000، ایک لگائے کے بغیر تو زیرو کی قیمت نہیں۔ تو ایمان کے بغیر، عقیدے کے بغیر اور توحید کے بغیر تو بظاہر اعمال لگتے ہیں اچھے، لیکن اس کے اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے یہاں ایک اصول ہے، ایمان لے آؤ پھر اس کے بعد دیکھیں کرو۔ تو آمن تو باللہ، تو یہ پہلی چیز بتائی کہ اصل کمال اور نیکی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اس کا یقین ٹھیک ہو، اس کا ایمان ٹھیک ہو، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، اور پھر وہ اپنے مال میں بھی اللہ کا حق ادا کرنے والا، اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے والا، رشتہ دار ہے، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں،
گردن چھڑانے کی ضرورت ہے، قید ہیں۔ اور پھر فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنے والا، بدن میں بھی اللہ کا حق پورا کرنے والے ہوں، مال میں بھی اللہ کا حق پورا کرنے والے، بدنی عبادت بھی کرنے والے ہوں، مالی عبادت بھی پورا کرنے والے ہیں۔ یہ ہے نیکی، یہ ہے نیک آدمی، یہ ہے نیک آدمی کہ عبادت بھی اس کی ٹھیک ہو اور پھر اس کے اخلاق بھی ٹھیک ہو، عہد و پیمان، معاہدات، وعدہ، معاملات وہ پورا کرنے والا ہو، پھر اس کے اندر صبر ہو، مستقل مزاجی ہو، اس کے اندر استقامت ہو۔ تکلیف آتی ہے زندگی میں، ناگواری آتی، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، صبر کرنے والا ہو، اور اللہ کے فیصلے پہ راضی کرنے والا ہو، شریعت کے حدود پہ کھڑا ہونے والا ہو، اللہ کی حدود کا اس مصیبت کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں، پریشانی کے حالت میں بھی اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والا ہو، صبر کرنے والا۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں نیک آدمی، یہ ہے اپنی نیکی میں سچے، یہ ہیں اپنی شرافت میں سچے، یہ ہیں واقعی پرہیزگار۔ یہ آئینہ ہے ایک، آدمی اپنی زندگی کو اس آئینے میں دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، جس کی زندگی کی اللہ تعالی تصدیق فرما رہے اور اللہ کی طرف سے سند مل رہی، یہ میرے سچے لوگ، یہ میرے پرہیزگار بندے، یہ میرے نیک بندے، یہ وہ صفات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور یہ خوبیاں عطا فرمائے۔